میرے اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑہ شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے روزے، نمازیں، تلاوت، تراویح اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان عبادات کے بعد میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو آج خوشی کا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ آج عید کا دن ہے، آج بشاشت کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ میرا رب میری اور آپ کی ایک ورک کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں رمضان جہاں عبادت کا مہینہ ہے وہیں پر صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ میرا رب میں تیرے چار سو کعبہ عشق میں تیرے چار سو اثر میں دعا۔ میرا رب بتاتا ہے رمضان کے اندر جس طرح رب کو راضی کرنا ہوتا ہے اسی طرح اس رب کی مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے۔ میرے اللہ کو جتنا زیادہ پسندیدہ عمل مخلوق کو راضی کرنا ہے نا، اتنا زیادہ شاید پسندیدہ عمل کوئی اور نہ ہو۔ مخلوق کو راضی کرنا، مخلوق کو راضی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کام آنا، اس کا ساتھ دینا، اس کو معاف کرنا، اس کی غلطیوں کو درگزر کرنا، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو سہ جانا۔ ایک بہت بڑی نیکی، بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا عمل ہے۔ میرا رب بھی پورا مہینہ یہی کام، بلکہ پورا سال میرے رب کا تو یہی کام ہے، لیکن رمضان میں جو بار بار آتا ہے، اے میرا بندہ تو نے فلاں کام کر لیا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اے میرا بندہ تو نے فلاں عبادت کر دی تو تیرے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دوں گا، اے میرا بندہ تو ایک بار جھک تو صحیح، میں تیرے لیے مغفرت کے انبار لگا دوں گا۔ پھر اس مہینے کے بعد لیلۃ الجائزہ چاند رات کو میرے رب کی جانب سے بار بار اعلان ہو رہا ہے، آؤ میرے بندو پورے مہینے کی محنت کرنے کے بعد میرے سامنے آ جاؤ، آج کی رات بس تھوڑی دیر کے لیے جھک جاؤ، ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ بار بار میرا رب بتا رہے، حالانکہ ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو کتنا ناراض کرتے ہیں، میرے رب کے حکموں کی کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے باوجود میرا رب برداشت کرتا ہے، تحمل دکھاتا ہے اور بتاتا ہے تیرا اتنا بڑا گناہ ہے، بس چھوٹا سا عمل کر، میں رب تیرے اتنے بڑے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ گویا بتا رہے اے میرے بندو، حدیث مبارکہ میں تخلقوا باخلاق اللہ، رب کے اخلاق کو اپناؤ۔ آج کا دن بھی یہی ہے کہ جس وقت عید کے دن صبح صادق ہوتی ہے، فرشتے بار بار اعلان کرتے ہیں، آؤ مسلمانوں، امت محمدیہ کے نوجوانوں، آؤ عیدگاہ کی طرف، عید کی نماز کے لیے آ جاؤ، تمہارے آنے کی دیر ہے، میرے رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ان ساری روایات کو اگر آپ دیکھیں، وقت مختصر ہے اس لیے مختصراً بات کر رہا ہوں، ساری روایات کو اگر جمع کریں، جمع کر کے غور کریں، میرا رب در حقیقت مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، میرا بندہ زندگی کے اندر تیرے ساتھ بھی بہت مرتبہ ایسی بات ہوگی، تیرے مزاج کے خلاف معاملہ آئے گا، رشتہ داروں کی طرف سے، تیرے ماتحتوں کی طرف سے، تیرے دوستوں کی طرف سے تجھے تکلیف بھی پہنچے گی، تجھے پریشانی بھی ہوگی، تیرے نفس کے اوپر بسا اوقات آرے بھی چلیں گے، لیکن تو نے میرے اخلاق اپنانے ہیں، معاف کرتے چلا جانا ہے، تحمل اور برداشت کرتے چلا جانا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، یقین جانے اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، میرے آقا نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ بہت مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا ہے، میرے آقا کی ذات پر حملہ کرنے والوں کو میرے آقا نے ایک مسکراہٹ کے ذریعے سے معاف کر دیا، میرے آقا کی اولاد پر حملہ کرنے والوں کو میرے آقا نے ایک ندامت کی وجہ سے زندگی کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا، میرے آقا کی عزت، عفت، پاک دامنی گھرانے کے اوپر حملہ کرنے والوں کو بھی میرے آقا نے درگزر فرما دیا۔ اور واقعہ ہے نا، آپ علیہ السلام ایک علاقہ تھا میرے آقا کے زمانے میں، اس علاقہ کا دستور تھا، اس علاقے کے اندر درخت کے اوپر جب پھل لگتے نا، پھل پک کر اگر زمین پر گر جاتا، اس کو اٹھا کے کوئی اجازت کے بغیر کھاتا تو لوگ محسوس نہیں کرتے تھے، اجازت ہوتی تھی کھا لے، لیکن درخت کے اوپر سے پھل توڑ کر کھانے کے لیے مالک کی اجازت لینا ضروری تھا۔ ایک نوجوان تھا ہمارے جیدی جیسا شرارتی،
اس کی عادت تھی کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، بس جو من میں آیا کر گزرنا ہے۔ وہ آتا جس باغ کے اندر گھس جاتا نا، درخت دیکھتا پھل پکے ہوئے چڑھتا توڑ کے کھا لیتا، پکڑا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا پکڑا گیا۔ اب جس مالک کا سرمایہ لگا ہو اس کے باغ کے اندر کوئی گھس جائے، اجازت بھی نہ لے، درخت کے اوپر چڑھ کر پھل کھائے بھی صحیح، توڑ کر گرائے بھی صحیح، آپ اندازہ کریں بندے کے دماغ پہ کیا اثر ہوگا، طبیعت کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ مالک نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے میرے آقا کے پاس لے آیا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کسی کے جرم کی شکایت لگ جانا، ایک ہوتا ہے کسی کے خلاف مقدمہ درج ہو جانا، ایک ہوتا ہے بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ اب تو شہادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، پکڑ کے میرے پیغمبر کی محفل میں لایا گیا۔ بندہ کہتے ہیں مجھے بڑا پریشان تھا، آج تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام تو اعلیٰ درجے کا انصاف کرنے والے، کافر ہے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا، میرے آقا کی محفل میں لایا گیا تو غصے سے کانپ رہے۔ میرے پیغمبر کے پاس جب آیا، میرے آقا نے آگے والے بندے کی طبیعت دیکھی کہ اس کو سمجھانے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہے۔ آپ علیہ السلام نے قریب کیا، قریب کر کے محبت والا نبوت والا ہاتھ اس کے سینے کے اوپر رکھا۔ لڑکا کہتا ہے جیسے ہی نبوت والا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا نا، بس میرے سینے کے اندر تو ٹھنڈ پڑ گئی نا۔ میرے آقا نے بڑے پیار سے مجھے مسئلہ سمجھایا، بیٹا کبھی کسی کے باغ کے اندر آؤ، پھل ٹوٹا ہوا ہو اٹھا کے کھا لینا، اگر ٹوٹا ہوا نہ ہو درخت کے اوپر چڑھنے سے پہلے مالک سے اجازت ضرور لے لینا۔ لڑکا کہتا ہے مجھے اتنے پیار سے سمجھایا نا، میں تو ڈر رہا تھا آج رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، معاملہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن میرے آقا نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ لڑکا کہنے لگا آقا میں نے درخت کے اوپر چڑھ کر اس لیے میں پھل کھاتا ہوں، جب مجھے بھوک لگتی ہے نا برداشت نہیں ہوتا، اور پھل دیکھ لوں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں مالک کی اجازت لیے بغیر کھا لیتا ہوں، آقا بھوک بڑی تنگ کرتی ہے۔ لڑکا کہتا ہے کافر ہونے کے باوجود، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود، پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اللہ اس نوجوان کے فقر کو ختم فرما دینا۔ بڑی محبت سے سمجھانے کے بعد لڑکے کو رخصت کیا۔ لڑکا کہتے ہیں میرے اوپر آقا کے سمجھانے، پیار کرنے، نرمی سے بات کرنا، تحمل سے سمجھانے کا اتنا اثر ہوا، بھاگتے ہوئے اپنے قبیلے میں گیا۔ 300 افراد کا قبیلہ ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ اپنے قبیلے کے دہانے کے اوپر، کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر او لوگو، جس پیغمبر کے بارے میں تم جملے کہتے ہو، جس نبی کے بارے میں تم ہمیں متنفر کرتے ہو، یاد رکھو رب کعبہ کی قسم اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، یاد رکھو اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے ایسا معلم آج تک نہیں دیکھا، آؤ اس پیغمبر کے دربار میں چلتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم 300 افراد میرے پیغمبر کے پیار سے سمجھانے کی وجہ سے قدموں میں آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے پیغمبر کی زندگی بتاتی ہے معاف کرو، میں نے جملہ کہا پیغمبر کی ذات پہ حملہ کرنے والوں کو، اولاد پہ حملہ کرنے والوں کو، عزتوں پہ حملہ کرنے والوں کو میرے پیغمبر نے معاف کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، بندہ یا تو لڑتا ہے اپنی نام کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے، یا پھر لڑتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، میری اولاد کو کچھ نہ ہو، یا پھر بندہ لڑتا ہے جناب والا اپنے مال کی وجہ سے، کسی نے مال چرا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ میری طرف، وقت بڑا مختصر ہے، میں بڑی بہترین بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا کی اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی جناب ابو العاص کے ساتھ۔ ابو العاص ابھی شاید مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے آقا ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ کچھ عرصہ کے بعد ابو العاص نے جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا، توجہ میری طرف، اختیار دیا کہ آپ کے والد محترم مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں، میری جانب سے آپ کو اختیار ہے، آپ مکہ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو بھی اجازت ہے، آپ مدینہ جانا چاہیں تو میری جانب سے اس کی بھی اجازت ہے۔ تیار ہو گئی، اچھا آپ کی طرف سے اجازت ہے، میں ہجرت کروں گی۔ ہجرت کرنے کے لیے تیاری کی، آپ علیہ السلام کو پیغام پہنچایا۔ میرے آقا نے اپنے کچھ صحابہ کو تیار کر کے نا مدینہ منورہ سے مکہ کی داخلی حدود کے اوپر کھڑا کر دیا۔ آپ نے مکہ کے اندر داخل نہیں ہونا، مکہ والے ان کو مکہ سے باہر لے کر آئیں گے، آپ نے مکہ کے باہر کھڑا ہونا ہے، وہ لے کر آئیں گے تو میری لختے جگر کو آپ نے میرے سامنے پیش کرنے۔ اب اندازہ کرے انسان کی اولاد اور وہ بھی بیٹی، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے بندہ برداشت نہیں کرتے، ادھر سے میرے آقا کی بیٹی کو لے جایا جا رہا ہے، جیسے لے کر جا رہے ہیں تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا پیغمبر کی لخت جگر تو ہجرت کر رہی ہے،
راستے کے اندر ابو سفیان آ گیا. ابو سفیان کے ساتھ حبار بن الاسود سگا رشتہ دار ہے جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آئے اور آ کر راستہ روک لیا. آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ابو سفیان ذرا سمجھدار تھا. اس کی سمجھداری کی بنیاد پہ میرے رب نے بعد میں اس کو اسلام کی دولت عطا کی. معاملات طے کیے, مذاکرات ہوئے. مذاکرات کرنے کے بعد آپ ابھی جائیں اور کل صبح واپس آپ ہجرت کر سکتے ہیں. کم از کم کفار مکہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں کہ ایک بار روکا ہے. اگلی صبح جب جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پہ سوار ہو کے آ رہی نے, پیٹ سے تھی, حمل سے تھی. حاملہ عورت کے لیے تو احتیاطی, اور مہینے بھی بالکل آخر کے. اونٹ کے اوپر بیٹھی ہیں, کتنا اونچا ہوگا اونٹ. حبار بن الاسود کو پتا چلا تو وہ آیا اور اس نے آ کر جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹ کی ٹانگ کے اوپر وار کیا. جب اونٹ کی ٹانگ کے اوپر وار کیا تو اوپر سے اونٹ کے اوپر جو سوار تھی وہیں سے نیچے گری ہیں. حاملہ عورت کو مہینے آخر کے چل رہے ہوں, اونٹ سے نیچے گرے. آپ سوچ سکتے ہیں معاملہ کیا ہوگا. طبیعت خراب ہو گئی, بالآخر ہجرت کر گئی. جب مدینہ منورہ پہنچی, یقین کرے طبیعت حالت ایسی تھی, تکلیف اتنی شدت کی تھی, حمل گرنے کا اتنا زیادہ معاملہ تھا کہ میرے آقا اپنی پیاری بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر رو پڑے. اور آقا روتے ہوئے فرمائے لگے, لوگو میری اس بیٹی زینب کو دین کے لیے جتنی تکلیف دی گئی ہے میری کسی اور بیٹی کو تکلیف نہیں دی گئی. میں بچیوں کے باپوں سے پوچھتا ہوں, والدین سے پوچھتا ہوں, جب سسرال کے اندر بیٹی کی آنکھ میں آنسو آتا ہے, خدا کی قسم باپ کا چھینا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے. ہائے خدا کی قسم, پیغمبر کے میں جذبات, پیغمبر کی برداشت, پیغمبر کی تربیت کے اوپر قربان جاؤں. میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کے حمل کے گرتے ہوئے دیکھا, بیٹی کی تکلیف دیکھی, بیٹی کے چہرے کو دیکھا, برداشت کر گئے. جب میرے آقا فتح مکہ ہوتا ہے, سارے لوگ, میرے آقا نے مکہ کو فتح کیا, یہی حبار بن الاسود کافر ہے, مکہ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے. دماغ کے اندر یہی بات ہے, میں نے پیغمبر کی اولاد کو تکلیف دی تھی, آج پیغمبر قوت کے اندر ہے, آج پیغمبر فاتح بن کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں مجھ سے کتنا بڑا بدلہ لیں گے. ظاہر ہے اولاد کو تکلیف دینے والے کو بندہ معاف نہیں کرتا, لیکن پھر خیال آتا ہے میرا پیغمبر تو وہ ہے جس کے سامنے کوئی ندامت کے ساتھ آنسو بہا لینا, یہ پیغمبر بھی رب ذوالجلال کی طرح معافی کا اعلان کر دیتا ہے. رب کعبہ کی قسم, حبار بن الاسود میرے پیغمبر کی محفل کے اندر آیا, ہاتھ باندھ کر کے درخواست کرتا ہے, آقا میں نے آپ کی اولاد کو تکلیف دی مانتا ہوں, آقا میں نے آپ کی اولاد کی بچے کو حمل کو گرایا مانتا ہوں, آقا میری وجہ سے آپ کی آنکھ کے اندر آنسو آئے مانتا ہوں, لیکن آج میرے رب نے آپ کو مکہ کے اندر فتح دے کر بھیجا, میں اپنی غلطیوں کی معافی آپ سے مانگتا ہوں. یقین کیجئے گا رب کعبہ کی قسم, میرے پیغمبر یوں سر جھکا کے بیٹھے تھے, فاتح بن کر میرے پیغمبر نے گردن کو اکڑایا نہیں, سر جھکانے کے باوجود اولاد کو تکلیف دینے والے کو رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے. یہ پیغام, میرا رب بھی گناہوں کو معاف کر رہے, میرا پیغمبر بھی معاف کر رہے. آپ کو اور مجھے بتا رہے لوگوں, جب خوشی کا موقع ہونا, جب میرا رب طاقت دینا, جب عبادتیں کر کے فارغ ہو جاؤ نا, پھر اپنی زندگی کا معاملہ بنانا, تخلقوا باخلاق اللہ, وہ ساری صفات اپنانا جو میرے رب کی صفات ہیں. رب کی صفات کیا ہے؟ کسی نے آپ کو تکلیف دی, کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا, بس رب کی رضا کے لیے معاف کرتے چلے جاؤ. بشاشت کا اظہار کرو, آپ کا ماتحت ہے اس کو بھی معاف کرو, آپ کا رشتہ دار ہے اس کو بھی معاف کرو, کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے اس کو بھی معاف کرو, آپ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے از خود ابتدا کرو اور جا کر اس سے معافی کی درخواست کرو. یہ عید کے دن کا پیغام ہے. آپ علیہ السلام کو واقعہ خدا کی قسم دل کے اوپر ایسی چوٹ مارتا ہے, اگر ایمان سے بیان کیا جائے اور محبت سے سنا جائے, خدا کی قسم آنکھ سے آنسو نہ آئے تو پھر بات ہے. مکہ فتح ہوا ہے, میرے آقا طاقت کے اندر ہے, میرے آقا مکہ المکرمہ بیت اللہ کے اندر تشریف لاتے ہیں. عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا مجاور ہے, جیسے ہماری مسجد کی چابیاں چاچا یاقی کے پاس ہے نا, عثمان بن طلحہ کے پاس چابیاں, میرے آقا فتح کے اندر چابیاں دے دو جی, چابیاں لے لی گئی. اندر جاتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. میرا اللہ مجھے اور آپ کو بھی جانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی وہ دن دکھائے کہ ہم بھی کعبۃ اللہ کے سامنے حتیم کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کر سکیں. آقا نماز ادا کر کے باہر نکلتے ہیں. باہر نکلنے کے بعد میرے آقا کے ساتھ ابوبکر ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان, سب صحابہ موجود, اور ہر ایک کے دل کی خواہش ہے آج کعبۃ اللہ کی چابی مجھے مل جائے.
آج کعبۃ اللہ کا خادم میں بن جاؤں. یہ مسجدیں خدا کی قسم کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں. مسجدوں کا خادم بننا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے معاملات کے اندر دلچسپی لینا، کتنا بڑا اجر ہوگا کہ وہ لوگ جن کو میرے رب نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے وہ بھی کعبۃ اللہ کی چابی لینے کے لیے سر اونچا کر کے کھڑے ہیں. آقا ہمیں چابی دے. آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ ابھی مسلمان نہیں ہوا. عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ وہ سر جھکا کے کھڑے. ظاہر ہے اب تو میرے آقا ان پر فتح پا چکے تھے. سر جھکا کے کھڑے. آگے آتے ہیں. عثمان یاد کرو، یاد کرو وہ دن، یاد کرو جب میں مکہ سے ہجرت کر کے جا رہا. توجہ میری طرف. انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے نماز پڑھیں گے، پریشان نہ ہو. ابھی 9 منٹ باقی ہیں. جیسے 30 کے اوپر سوئی آئے گی آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے، ہم اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن توجہ میری طرف رہے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. آپ علیہ السلام پوچھتا ہے عثمان ادھر آؤ، کیا وہ وقت یاد ہے جب میں مکہ سے ہجرت کر رہا تھا، میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس آیا تھا، میں نے تجھ سے درخواست کی تھی عثمان چابی دے دو، میں رب ذوالجلال کے گھر کے اندر جا کر مکہ سے ہجرت کرتے وقت 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہتا ہوں. عثمان تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی. عثمان وقت یاد کرو میں درخواست کر رہا تھا، چابی تیرے پاس تھی، میں درخواست کرنے والا تھا، تو نے مجھے چابی نہیں نہ دی تھی. میں نے اس وقت تجھے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا عثمان جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا. عثمان یاد رکھنا اس وقت میں نے کہا تھا آج چابی تیرے پاس ہے، کل چابی میرے پاس ہوگی، میں کھڑا ہوں گا تو مجھ سے چابی مانگے گا. آج وہی وقت ہے، آج وقت ایسا ہے کہ میرے پاس چابی ہے، تو میرے سامنے کھڑا ہے. یاد رکھ میں تیرے ساتھ تیرے جیسا معاملہ نہیں کرتا، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. میں یہ چابی تجھے دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کی صبح تک یہ چابی تیرے خاندان کے اندر ہی رہے گی. آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس چابی اس جگہ کا متولی عثمان بن طلحہ ہی کا خاندان ہے. یقین کریں ہمارے ہاں تو تھوڑی سی کسی سے تکلیف پہنچ جائے نا ہم فوراً اس کے خلاف ایکشن لے لیتے ہیں. فوراً تھوڑی سی کسی سے کوئی بات پہنچ گئی ہم فوراً اپنے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اس بندے کے ساتھ تو فلاں فلاں معاملات کرنے ہیں. جناب والا میرے پیغمبر اور پیغمبر کا فرمان میرے رب کا قرآن ہمیں بتاتا ہے معاف کرنا بہت اونچا عمل ہے. کبھی تکلیف پہنچے معاملہ پہنچے معاف کرو، جیسے رمضان میں میرا رب معاف کرتا ہے، آج عید کا دن ہے میرا رب معاف کر رہے. کبھی کسی سے تکلیف پہنچے معاف کرو. یقین کرے میرے آقا کی ذات پہ حملہ کیا صفوان بن امیہ نے. صفوان بن امیہ عمر بن وہاب کو تیار کرتے ہیں. اس بندے نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف تو جناب کچھ کر رہا. زہر میں بجھی ہوئی تلوار، اس زمانے میں مخصوص انداز سے تلوار تیار کی جاتی تھی، اگر پورا نہیں نہ کاٹ سکتی اس کا ایک خروچ بھی کسی کو لگ جاتا، زہر اتنا ہوتا تھا کہ اگلے بندے کو مارنے کے لیے کافی تھا. عمر بن وہاب کو تیار کیا، تلوار دی، میرے آقا کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن صحابہ کرام نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے میرے پیغمبر کے سامنے پیش کیا. عمر بن وہاب رونے لگ گئے. کیا کروں مہنگائی بڑی زیادہ ہے، کیا کروں گزارا نہیں ہوتا. جناب والا مجھے تو صفوان بن امیہ نے تیار کیا ہے، صفوان بن امیہ نے تیار کیا، میں آپ کے قتل کے لیے آ گیا ہوں. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے غربت کبھی کہاں تک پہنچا دیتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی مستحق آپ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلائے تو ہی دینا ہے. عید کا دن یہ بھی بتاتا ہے مستحق کے احوال کی خبر رکھنا امراء کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، میں دیکھوں میرے محلے کے اندر کون مستحق ہے، میں دیکھوں میرے محلے میں ضرورت کس کو ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ عید الفطر بعد میں ادا کرنا، فطرانہ پہلے ادا کرنا، اس کے اندر بھی حکمت یہی ہے کہ تیرے محلے کا غریب پریشان نہ ہو. پھر غریب کو دیکھنے، کسی کے سفید کپڑوں کو دیکھ کے یہ نہیں محسوس کرنا کہ امیر بہت زیادہ ہوگا، کسی کی بناوٹ کو معاملے کو دیکھ کے یہ نہ محسوس کرنا کہ اس کا گھر کا نظام زیادہ چل رہا ہوگا. حالت دیکھیں، اس کی انکم دیکھیں، اس کے معاملات دیکھیں، اس کے معاملات دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ تعاون کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا، میں نے مسئلہ بیان کیا تھا پچھلے جمعے، یہ بھی فرمایا گیا کہ جس وقت آپ کو کوئی مستحق نظر آئے نا تو مستحق کو زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ بتا کے دینا بھی ضروری نہیں ہے. آپ گفٹ کے نام سے دیں، آپ عیدی کے نام سے دیں، کیا مطلب یہ کہ اس کی ضرورتوں کا خیال آپ کے ذمے ہے.
اس لیے جن احباب نے فطرانہ نہیں ادا کیا وہ فطرانہ ادا کرے. فطرانہ ادا کرنا آپ کی ذمہ داری عید کی نماز سے پہلے آپ ادا کریں. یہ فطرانہ اس کے علاوہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی مستحق ہے، از خود چل کے جائے نا، اس کو عید کی مبارکباد بھی دے اور اس کے ساتھ اس کے بچوں کو عیدی دے کے اپنا فرض بھی ادا کرے. یہ آپ کے ذمے ہے. اب دیکھیں جی مستحق ہم کیسے تلاش کریں؟ آپ کے محلے میں کوئی 10-12 ہزار والا غلام نہیں، نوکر نہیں ہے. آپ کے اپنے خادم، اپنے ماتحت جو آپ کی دکانوں پہ کام کرنے ہوں، آپ کے کام کاج میں تعاون کرنے والے ہوں، ان کو آپ عیدی کے نام پہ اگر ان کو بونس ڈبل دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اماموں کو نہ دیکھیں، ہماری تو تنخواہ جو ہوتی ہے عید پہ بھی وہی ملتی ہے، ہمیں کبھی کوئی بونس نہیں ملتا. ہم تو جناب آپ کے خدمت کرتے ہیں، نہ عید کی چھٹی ہوتی ہے، نہ گرمی کی چھٹی ہوتی ہے، نہ سردی کی، لیکن کبھی ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے. لیکن ہمارے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوتے ہیں. ہم تو رب کی رضا کے لیے کر رہے، ضرورتیں تو ہماری پوری ہو ہی جاتی ہیں. ہمیں نہ مہنگائی کچھ کہتی ہے، نہ ہمیں پیٹرول کا مہنگا ہونا کچھ کہتا ہے، نہ ہمیں کوئی اور بات کچھ کہتی ہے. بہرحال ہمیں تو رب تعالیٰ دیتا ہے اور الحمدللہ دے رہے. میرے ذمے جو بتانا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. آپ کے ذمے ہے اپنے محلے کے غریب کو دیکھنا. کسی کا بچہ آج کے دن آنکھ سے آنسو نہ نکالے. اور زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے پڑوسی کو دیکھیں. اپنے پڑوسی کے اندر آپ کے کسی پڑوسی کا بچہ آج عیدی نہ ملنے کی وجہ سے روئے نا. یقین کریں اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب رو گیا نا، یا کسی کے بچے نے آج آہ نکال دی، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرا رب اس سے بہت بڑا آپ کا بھی حساب لے گا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہر بندے کی زندگی میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، دوستوں میں ہو جاتا ہے، اور خاندان میں ہو جاتا ہے، ایک مسجد کے نمازیوں میں ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ از خود آگے بڑھ کے معافی مانگیں. اگر کوئی آپ کا دل کسی نے دکھایا ہے، آج از خود آگے بڑھیں اور اس کو پکڑ کے سینے سے لگائیں اور سینے سے لگا کر کہیں میں رب کی رضا کے لیے تجھے معاف کر رہا ہوں. اس کی معافی کا آپ انتظار بھی نہ کریں. آج کے دن تو میرا رب بھی کہہ رہے عید کا دن ہے، لوگوں میرے سامنے آؤ، مسلمانوں آؤ، عید کے اجتماع میں کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے. میرے سامنے جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس میں بھی 3 منٹ باقی ہیں. میں آپ کو اس ٹائم کے اعتبار سے عید کی نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں. ذرا عید کی نماز کا طریقہ سن لیجئے. اس گھڑی میں 7:30 ہو گئے، اس میں ابھی 2 منٹ باقی ہیں. عید کی نماز کا طریقہ سنیں. ہم نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، پیچھے اس امام کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، 7 واجب 6 زائد تکبیروں کے. یہ الفاظ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ دل کے اندر نیت کریں یا اللہ میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کے عید الفطر کی نماز ادا کرو، اتنا بھی کافی ہے. ہم اللہ اکبر کہیں گے اور سب کے سب نیت کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے. امام بھی ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھ لینے کے بعد الحمد شریف مقتدیوں نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے. امام صاحب الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا. پہلے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اب ہاتھ نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اب ہم تلاوت شروع ہوگی، الحمد شریف پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، باقی نماز کی طرح پوری رکعت مکمل کریں گے. اب دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت کے اندر ابتدا سے ہی امام پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت ملائے گا اور سورت ملانے کے بعد اب 6 زائد تکبیریں کہے گا. طریقہ یہ ہوگا، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. اب ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، ہاتھ ہمارے چھٹے ہوئے ہوں گے، سیدھے کھڑے ہوں گے. اب چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع کے اندر چلے جائیں گے، پوری نماز مکمل کریں گے. یاد رکھیے گا، عید کی نماز میں اگر تکبیرات بھول جائے، امام بھی انسان ہے، بھول سکتے ہیں، اگر بھول گیا تو عید کی نماز کا اعادہ نہیں ہوا کرتا، اس کو لوٹایا نہیں جاتا. اس کو مسئلے کو سمجھنا چاہیے. غلطی ہو جائے، اگر تکبیرات بھول رہا ہے، کوئی بھی مقتدی 1 مرتبہ اونچی آواز سے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ دے. امام صاحب کو یاد آ گیا، تکبیریں کہہ لی تو بہت اچھا، نہ کہیں 2 رکعت مکمل کر لی، عید کی نماز تب بھی ادا ہو جائے گی. احباب نیت فرما لیں.